میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ ہے، ایک راستے سے گزر رہے ہیں۔ میرے نبی راستے سے گزرتے ہوئے ایک ننھا سا بچہ دیکھا، ایک پیارا سا بچہ دیکھا۔ میرے نبی نے جب اس بچے کو دیکھا، اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور میرے نبی اس بچے سے بے انتہا پیار کرنے لگے، بے پناہ اس بچے کو محبت دینے لگا۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب تھا وہ بچہ کہ میرے نبی نے اٹھایا، اس بچے سے پیار کرنے لگا۔ اس بچے پر تو ہماری نسلیں قربان ہو، اس لیے کہ میرے نبی کی شان ہے۔ ایک مرتبہ میرے نبی حضرت انس کے گھر مہمان آئے، میں مہمان کے طور پر حضرت انس کے گھر گئی۔ حضرت انس نے جو دسترخوان لگایا تھا، میرے نبی نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس دسترخوان میں اپنا ہاتھ پوچھ لیا، اپنا ہاتھ اس دسترخوان میں پوچھ لیا۔ بتایا جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے کھانا کھانے کے بعد اس دسترخوان میں اپنا ہاتھ پوچھا تھا۔ اسی دن سے بات یہ ہوئی کہ جب بھی وہ دسترخوان میلا ہوتا تو میں اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دیتا۔ آگ اس دسترخوان کو نہیں جلاتی تھی، وہ دسترخوان نہیں جلتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے نبی نے اپنا ہاتھ لگا کر اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ کو پوچھا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ اگر ایک کپڑے میں، ایک دسترخوان میں میرے نبی ہاتھ رکھ دے، اس کو بھی آگ نہیں جلاتی ہے۔ وہ بچہ کتنا مقدر والا بچہ ہے کہ میرے نبی نے گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کر بے انتہا اس بچے سے پیار کرتے ہیں۔ نبی کے صحابہ جو ساتھ میں تھے وہ حیران تھے، سبوں کی آنکھوں میں حیرت و استعجاب کی کیفیت تھی۔ صحابہ سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ کون سا بچہ ہے؟ یہ کون ہے؟ آپ کے کوئی رشتہ داری میں تو نہیں؟ آپ کے کوئی قریبی صحابی کا بچہ تو نہیں ہے؟ آپ اس سے بے پناہ پیار کرتے ہیں؟ میرے نبی مخاطب ہوئے ان صحابوں سے، میرے نبی صحابیوں سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، میرے صحابیوں سنو، یقیناً یہ کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، قریبی صحابی کا بیٹا بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے، ایک دن میرا حسین ایک راستے سے گزر رہا تھا، میرا حسین ایک راستے سے چل رہا تھا، تو میں نے اس بچے کو دیکھا کہ حسین کا قدم جہاں جہاں پر رہا ہے وہاں سے مٹی اٹھا رہا ہے، اپنے چہروں پر مل لے رہا ہے۔ میں نے اس بچے کو یہ محبت کرتے ہوئے میرے حسین سے میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں قدم حسین پر رہا ہے وہاں سے مٹی اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں آج اس بچے سے بے انتہا پیار کر رہا ہوں، اس کو وہ محبت دے رہا ہوں۔ اے لوگوں، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی آپ اگر محبت چاہتے ہیں، آپ تو نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی ہم سے پیار کرے، نبی ہم سے محبت کرے، تو آج بھی اخلاق حسین کو اپنانا شروع کر دے۔ آج بھی حسین نے جو پیغام دیا کربلا کے میدان میں، ان پیغامات پر اگر آج بھی آپ عمل کرنا شروع کر دے، غلام حسین بن کر کے آپ اگر زندگی بسر کریں گے تو خدا کی قسم قیامت کا دن ہوگا، وہاں لواء الحمد کے سائے میں نبی ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ شاعر نے کہا کہ دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں، دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں، صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے۔ دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں، صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں۔ اور گھرانہ تو دیکھیے میرے حسین کا، انگوٹھا چوستا بچہ بھی جان دیتے، انگوٹھا چوستا بچہ بھی جان دیتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ ہم نبی کے نواسوں سے، نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس محبت کو اللہ قبول فرمائے گا، اسی محبت کے ذریعے سے اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ یہ محبت آخرت میں کام آنے والی ہے، کیونکہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی اس سے محبت کریں گے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، ہم نبی کے نواسوں سے، حسین سے، حسن سے، نبی کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے ہمارے دل میں ان کے لیے عقیدت ہے، محبت ہے، اور یہی محبت آخرت میں کام آنے والی ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں تو ہم اور آپ خوش نصیب ہے، ہم اہل بیت اطہار سے، اپنے نبی سے، اپنے نبی کی اولاد سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ بہرحال مجھے بیان کرنا ہے کہ قاتلان حسین کا انجام کیا ہے۔ ان یزیدیوں نے بہت ظلم کیا، ظلم کی انتہا کر دی۔ یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو چاہوں کروں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن کہتے ہیں نا، خدا کا گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ خدا کی وہ لاٹھی ہے کہ آواز نہیں آتی۔ خدا جب بندے کو ڈھیل دیتا ہے تو سوچتا ہے میرا ہی سب کچھ ہے، لیکن جب اللہ رسی کھینچتا ہے نا تب بندے کو پتہ چلتا ہے۔ یزید امام حسین کی شہادت کے بعد تخت نشین ہوا، اور بتایا جاتا ہے 4 سال 6 ماہ یا 3 سال 6 ماہ اس نے تخت پر بیٹھا، اس کے بعد اس کی حکومت ختم ہو گئی۔
اس کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر، میرے حسین سے جو غداری رکھے اس کو اچھی موت آ ہی نہیں سکتی، اس کی موت اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ یزید بزدل تھا، یہ فاسق و فاجر تھا، فسق و فجور میں ہمیشہ ڈوبا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک عیسائی لڑکی سے اسے محبت ہوئی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو نبی کی آل سے محبت نہیں کر سکتا وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا، جو نبی کی آل سے وفا نہیں کر سکتا وہ کسی سے وفا نہیں کر سکتا۔ اس کو ایک عیسائی سے محبت ہوئی، نفسانی خواہشات اس کو کہیے، اس کو ایک عیسائی لڑکی سے محبت ہوئی، اس عیسائی لڑکی کو پتہ چلا کہ اس نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس نے یزید کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ ہمیں فلاں جگہ سفر کرنا ہے، اور وہ لڑکی بھی ساتھ میں سوار ہو گئی اور جنگل کی طرف یزید کو لے کے گیا۔ جب بہت زیادہ سفر کر لیا، اس کو پیاس کی شدت ہوئی، لڑکی نے شراب دیا، شراب پیا، پھر آگے بڑھا، چلتے چلتے جب یہ تھک گیا سفر کرتے ہوئے، ایک جنگل میں وہ لڑکی اس یزید بدبخت کو لے کے گئی۔ جب اس یزید بدبخت اس جنگل میں پہنچنے کے بعد اسے وہ العطش کہنا ہے، مجھے پانی پلاؤ پانی پلاؤ، کیونکہ موٹا تھا، جسم موٹا تگڑا تھا اور بہت زیادہ سفر کر لیا، پیاس کی شدت ہوئی، اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ اسی عالم میں پیاس کی شدت سے وہ زمین پر گر پڑا، پیاس کی شدت میں یہ یزید بدبخت زمین پر گرا۔ وہ عیسائی لڑکی خنجر نکالتی ہے، نکالنے کے بعد یزید جو زمین پر گر گیا تھا اس کے سینے پہ اپنا پیر رکھتی ہے اور پیر رکھ کے کہتی ہے، نادان، تو مجھے دھوکہ دیتا ہے، تو مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ سنو، جو اپنے نبی کے نواسے سے محبت نہیں کر سکتا، جو اپنے نبی کے نواسے سے وفا نہیں کر سکتا، تو مجھ سے کیا خاک وفا کرے گا؟ اللہ اکبر، اس نے خنجر نکال کر کے اس نے یزید کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور یزید کا 8 بیٹا تھا، کتنا؟ 8 بیٹا تھا۔ جب ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو پتہ چلا کہ باپ نہیں مل رہا ہے، 8 نے بہت تلاش کی، آخر کار ایک دن ایک جنگل سے گزر ہوا تو ان لوگوں نے دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور وہ لاش جنگل کے چرندے پرندے اس لاش کو کھا رہے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ پھر خبر کی گئی یزید کے بیٹوں کو، ان کے بیٹے گئے، جا کے دیکھا کہ لاش اس قابل ہو چکی ہے، نہ اسے نہلایا جا سکتا ہے، نہ کفن دیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر ان لوگوں نے اپنے باپ یزید کو نہ کفن دیا، نہ کیا کہ نماز جنازہ پڑھا، اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا، اسی حالت میں اس کو مٹی دے دیا۔ اللہ اکبر، تو یزید وہ بدبخت ہے جس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی اور جس کی موت اس انداز میں ہوئی۔ اللہ اکبر، تو میرے حسین کے جتنے بھی دشمن تھے، میرے حسین کے جتنے بھی غدار تھے، کسی کو اچھی موت نہیں آئی۔ ابن زیاد جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا، ابن زیاد جب حسین کی شہادت ہوئی نا، امام عالی مقام حضرت امام حسین کی، تو امام حسین کا سر تشت میں رکھ کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا تھا۔ اسی طریقے کا واقعہ یزید کے پاس بھی ہوا۔ بہرحال جب ابن زیاد کے پاس امام عالی مقام حضرت امام حسین کا سر لایا گیا تو اس وقت ابن زیاد چھڑی سے امام حسین کے ہونٹوں کو مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر ہم سے بغاوت نہ کرتا تمہاری یہ حالت نہ ہوتی، تمہاری جان بچ جاتی، آج تمہاری شہادت ہوئی ہے ہم سے بغاوت کر کے، اس لیے کہ تو برا ہے۔ جب وہ ابن زیاد یہ کام کر رہا تھا، حضرت بریدہ اسلمی ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا نادان، یہ نواسہ رسول ہے، ان ہونٹوں پر چھڑی نہ لگاؤ، اس لیے کہ ان ہونٹوں کو میں نے چومتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن اس وقت ابن زیاد نے عبرت حاصل نہ کی تھی۔ 1 سال کا عرصہ گزرا، 2 سال کا عرصہ گزرا، یہاں تک کہ 6 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ 6 سال جب گزر گیا، وہی کوفہ کا گورنر ہاؤس ہے، وہی تخت ہے جہاں ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا، مختار سقفی نام سے ایک شخص اٹھا اور اس نے جو ہے
ابن زیاد کے ساتھ لڑائی کی، اور کون سے مہینے میں؟ اسی محرم کے مہینے میں ابن زیاد کے ساتھ انہوں نے بھی لڑائی شروع کی۔ ابن زیاد 30,000 کا لشکر لے کر کے نہر فرات میں آیا، مختار سقفی کے لوگوں نے اس کو دھول چٹائی، لڑائی شروع ہوئی پھر ختم ہوئی، پھر شروع ہوئی پھر ختم ہوئی، یہاں تک کہ 10ویں محرم کا وہ دن آیا۔ یہی دن جس دن میں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی وہی دن آیا، وہی ظہر کا وقت آیا۔ اللہ اکبر! ابن زیاد کو اس مختار سقفی نے اس طریقے سے مارا کہ اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا، اور وہی جہاں ابن زیاد نے امام حسین کے سر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، گستاخی کی تھی، وہیں پر آج اسی 10ویں محرم کو اسی وقت ظہر کے ٹائم اسی تخت میں، اسی تشت میں لا کر کے اسی تخت میں رکھا۔ اس وقت بریدہ اسلمی نے کہا تھا کہ تو غلط کر رہا ہے، امام حسین حق پر ہے۔ آج جب ابن زیاد کا سر اسی تخت میں، اسی تشت میں آیا ہے، تو اس وقت ایک کونے سے اس وقت بھی یہ آواز آ رہی تھی، ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، حسین کل بھی اچھا تھا آج بھی اچھے ہے۔ اللہ اکبر! یہ ابن زیاد کو اس طریقے سے مختار سقفی نے مارا۔ اس کے بعد عمر بن سعد، یہ صحابی کا بیٹا ہے، یہ بھی فوج لے کر کے میدان کربلا میں گیا تھا، اور یہ وہ بدبخت ہیں کہ جب مختار سقفی نے مارنا شروع کیا نا، کہ جو کربلا میں، کیونکہ مختار سقفی کا یہ اعلان تھا کہ حسین کے مخالفین جتنے بھی لوگ کربلا کے میدان میں حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے، سبوں کا انہوں نے لسٹ تیار کیا، اور اس نے سوچا کہ سبوں کو چن چن کر کے مارے، سبوں کو چن چن کر کے مارنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ تو جتنے بھی وہاں لوگ تھے، دشمنان حسین تھے، سب کوفہ چھوڑ کے بھاگ چکے تھے، لیکن یہ ابن سعد یہ نہیں گیا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ مختار سقفی تو میرا دوست ہے، اس کی دوستی تھی پہلے مختار سقفی سے، کہا مختار سقفی میرا دوست ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کرے گا۔ جتنے بھی قاتلان حسین تھے سب کوفہ چھوڑ کے چلے گئے جان بچانے کے لیے، لیکن یہ ابن سعد نہیں گیا۔ یہ وہی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مختار سقفی میرا دوست ہے۔ گھر والے کہنے لگے کہ یار چلے جاؤ ورنہ مختار سقفی تمہیں مار دے گا۔ اس نے کہا نہیں، وہ میرا دوست ہے۔ کہا کہ تم نے رسول کے نواسوں کا لحاظ نہیں کیا تو وہ دوستی کا لحاظ کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر! پھر کیا ہوا؟ مختار سقفی نے کچھ لوگ بھیجے، کہا کہ جاؤ عمر بن سعد کو بلا کے لاؤ۔ اللہ اکبر! یہ مختار سقفی کے لوگ آئے، آنے کے بعد کہا کہ اس کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، کہا تمہارے باپ کہاں ہے؟ کہا کہ میرا باپ گوشہ نشین اختیار کر لیے۔ اب وہ صرف گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے، کوئی کام نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا اب اسے اللہ اللہ کرنا یاد آیا، کربلا میں جو انہوں نے جرم کیا وہ بھول چکا ہے، اس وقت اس کی عبادت کہاں گئی تھی؟ اللہ اکبر! کہا کہ مختار سقفی نے بلایا ہے، مختار سقفی نے بلایا، تو اس نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو پھر واپس وہ لوگ آئے، مختار سقفی کو ایسی بات ہے، تو مختار سقفی نے کچھ لوگوں کو بھیجا، کہا اس کو پکڑ کے نہیں لا سکتے تو اس کی لاش لاؤ یا اس کا سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ۔ اللہ اکبر! یہ عمر بن سعد کے پاس جب مختار سقفی کے لوگ آئے اور اس کو پکڑ کے لے کے گئے، مختار سقفی کے پاس جب وہ گیا تو اس نے ہاتھ جوڑنے لگا، حضور مجھے معاف کر دے، میری غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ میں مال کے لالچ میں آ چکا تھا، کچھ دولت کے لالچ میں آ چکا تھا، اس لیے میں نے نواسہ رسول کا خون کیا ہے۔ اس وقت وہ معافی مانگ رہا تھا، ہاتھ جوڑ رہا تھا، پیر پکڑ رہا تھا، لیکن تاریخ اس وقت وہ عمر بن سعد کو یہ بتا رہی تھی کہ عمر بن سعد آج تمہارا وقت آیا ہے تو تم ہاتھ جوڑتے ہو، پیر پکڑتے ہو، ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب امام حسین علی اصغر کی لاش اٹھا چکے تھے، جب امام حسین علی اکبر کی لاش اٹھا چکے تھے، حضرت قاسم کی جوانی لٹ چکی تھی، حضرت عباس کے بازو کٹ چکے تھے، اس وقت کو بھی یاد کرو۔ آج تمہاری باری آئی ہے، تم ہاتھ جوڑ رہے ہو، اس وقت حسین اکیلے تھے، پیچھے بیٹیاں تھی، پیچھے بھتیجیاں تھی، پیچھے بھانجیاں تھی، پیچھے بہنیں تھی، پیچھے بیویاں تھی، لیکن حسین نے ہاتھ نہیں جوڑا۔ یہ کون ہے ڈٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، ہزاروں جسم نازلے کہ چھدا ہوا، کٹا ہوا، نبی کا نور عین ہے، یہ کل یقی حسین ہے۔ اللہ اکبر! وہ حسین اس وقت جو ہے انہوں نے ہاتھ نہیں جوڑا، لیکن آج یہ ہاتھ جوڑ رہا تھا، یہ پیر پکڑ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو۔ اللہ اکبر! بہرحال ابن سعد کو جو ہے لایا گیا مختار سقفی کے پاس۔ جب مختار سقفی کے پاس اس کو لایا گیا تو مختار سقفی نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کو مار دیا۔ اس کا ساتھ میں بیٹا کھڑا ہوا تھا پاس میں، اس کے بیٹے نے کہا باپ کو مار دیا، اب زندگی جینے میں مزہ نہیں ہے، اب زندگی میں کوئی لطف نہیں رہی۔ تو اس کے بیٹے سے کہا جب زندگی میں لطف ہی نہیں ہے تو کیوں جی رہے ہو؟ اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا، اس کو بھی وہیں پر
قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن سعد جو بدبخت تھا اس کی اس طریقے سے موت ہوئی، اس طریقے سے اس کو مارا گیا۔ اس کے بعد خولی بن یزید وہ بدبخت ہے کہ جب امام عالی مقام حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی اور جو قافلہ لوٹا ہوا بچا ہوا تھا حضرت زینب، حضرت امام زین العابدین، اور یہ جو قافلہ جب کوفہ کے سرزمین پر لایا گیا اس قافلے کو، یہ کوفہ کی گلیوں میں چیخ چیخ کے کہتا تھا میرا نام خولی بن یزید ہے اور میں نے حسین کا سر کاٹا ہے۔ چیخ چیخ کے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے حسین کا سر کاٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خولی بن یزید جو ہے یہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ چکا تھا کئی دوسری جگہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ظالم بڑے بزدل ہوتے ہیں، بزدل ہوا کرتا ہے ظالم۔ جب اس کو پتہ چلا کہ امن ہو گیا پھر سے واپس آیا، اور خولی بن یزید کی بیوی جو تھی یہ اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، نبی کے نواسوں سے محبت کرنے والی تھی۔ کیونکہ محبت یہ ہوتی ہے کہ نبی کا سگا چچا بھی ہو تو اس کو ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن محبت یہ بھی ہے کہ بلال ہے، حبش کا رہنے والا ہے، اس کو ہم اپنا سردار مانتے ہیں، یہ محبت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ خولی بن یزید کی بیوی جو تھی یہ اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ کیونکہ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے اکثر و بیشتر آپ کو اہل بیت سے محبت کرنے والے ملیں گے، کیونکہ ظالم لوگ تکبر کے بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر لوگوں کے سروں پر تو حکومت چلا سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا دل پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، دل پر کسی کا قبضہ نہیں چل سکتا، اس پر کسی کی طاقت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھول پر تو پہرا بٹھا سکتے ہیں لیکن پھول کی خوشبو پر کوئی پہرا نہیں بٹھا سکتا۔ پھول کی خوشبو سب کے لیے عام ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خولی بن یزید کی بیوی جو تھی یہ اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ جب یہ گھر آیا نا تو اس کی بیوی نے مختار سقفی کو جو ہے یہ بات پہنچا دیا کہ خولی بن یزید گھر آ چکا ہے۔ مختار سقفی کے کچھ لوگ گرفتاری کے لیے آئے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چھپ جاتا ہوں، بتانا نہیں کہ میں گھر پر ہوں، بولنا کہ گھر پر نہیں ہے۔ مختار سقفی کے کچھ لوگ آئے گرفتار کرنے کے لیے، کہا کہ ہم خولی بن یزید کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بیوی میں نے کہا کہ اہل بیت سے اس کو محبت تھی، اس نے منہ سے کہا کہ گھر پر نہیں اور ہاتھ سے کہا کہ یہاں چھپا ہوا ہے۔ منہ سے کہا کہ گھر پر نہیں ہے اور اشارہ کر کے کہا کہ یہاں چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے اس ٹوکرا کے نیچے چھپا ہوا تھا اس ٹوکرا کو اٹھایا تو وہ ہاتھ جوڑنے لگا، کہا مجھے معاف کر دو، مجھے زندگی دے دو، مجھے بخش دو، مجھے نہ مارو۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ بدبخت جو کوفہ کی گلیوں میں چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ آج میں نے حسین کو مارا ہے، صرف انعام کے لالچ میں کہہ رہا تھا، یہ مختار سقفی ان کے ہاتھوں کو باندھا، ان کے پیروں کو باندھا، پھر وہی کوفہ کی گلیوں میں لے کے گیا اور کوفہ والوں کو بلایا، کوفہ والوں دیکھ لو، وہ 6 سال پہلے کی تاریخ نہ بھولو، 6 سال پہلے یہی وہ گلیاں تھی جس گلی میں یہ خولی بن یزید چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، چیخ چیخ کے یہ آوازیں لگا رہا تھا کہ میں نے حسین ابن علی کا گردن کاٹا ہے۔ آج ان سے پوچھو کیا تو نے واقعی میں گردن حسین ابن علی کا کاٹا تھا؟ کسی نے پوچھا اے خولی بن یزید کیا تو واقعتاً کربلا کے میدان میں تو نہیں حسین کا سر کاٹا تھا؟ اس وقت وہ کہنے لگا نہیں، میں تو انعام کی لالچ میں کہہ رہا تھا، میں نے گردن نہیں کاٹا۔ اللہ اکبر۔ پھر خولی بن یزید کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اس کو مارا گیا یہاں تک کہ وہ زمین پر گرا اور اس کے جسم میں مختار سقفی نے آگ لگا دی اور چیختے چلاتے اس کی ایسی موت ہو گئی۔ اس قدر مختار سقفی نے یہ بدلہ لیا۔ اس کے بعد شمر ذوالجوشن، یہ وہ شخص تھا کہ نہر فرات میں اس کی ڈیوٹی تھی۔ نہر فرات کے پاس کھڑا ہو کر کے یہ کہتا تھا کہ درندوں چرندوں پرندوں کو میں پانی پینے دوں گا، کوئی کتا آ جائے تو اسے بھی پینے دوں گا، کوئی جانور آ جائے تو اسے بھی پانی پینے دوں گا، لیکن حسین کا بیٹا علی اصغر کو نہیں دوں گا۔ حسین کا بیٹا علی اکبر کو، اصغر کو، سکینہ کو، عباس کو پانی نہیں دوں گا۔ یہ وہی نہر فرات کے پاس یہ رہ کر کے کہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب مختار سقفی نے اس کے پیچھے لوگ لگائے تو اس نے بھاگنا شروع کیا۔ بھاگتے مدینے کے مضافات میں پہنچا۔ مدینے کے قریب پہنچا تو ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ جب آدمی سفر کرتا ہے بہت زیادہ تو اس کو پیاس کی شدت ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوئی اور اس خیمے کے اندر گیا تو کیا دیکھا؟ امام زین العابدین اس خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس خیمے کے اندر امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے چہرہ دیکھا تو پہچان لیا کہ امام زین العابدین ہے، لیکن پیاس کی شدت تھی، کسی طریقے سے پیاس بجھا لی جائے۔ کہا کہ آپ سے تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ امام زین العابدین اٹھنے کے بعد کٹورا تھا، اس سے پانی لیا اور اس بدبخت شمر ذوالجوشن کو پانی پلایا۔ کہا کہ اور چاہیے، اور پانی دیا۔ کہا اور چاہیے، اور پانی دیا۔ 3 مرتبہ اس نے پانی لیا اور تینوں مرتبہ پیا، اور جب وہ سیراب ہو گیا تو حضرت امام زین العابدین سے کہنے لگا امام صاحب شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، شاید کہ آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟
وہ شمر ذی الروشن سمجھ رہا تھا کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو مجھے پانی نہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے ظالم، تو کہتا ہے کہ ہم تمہیں نہیں جانتے، تو نے میرے خاندان کو اجاڑ دیا اور ہم تمہیں نہیں پہچانتے۔ کہا کہ پھر پانی کیوں پلایا؟ اگر دشمن سمجھتے ہو پھر پانی کیوں دیا، پیاس کیوں بجائی؟ کہا کہ یہ تمہاری پہچان ہے، یہ یزیدیت کی پہچان ہے، یزیدوں کی پہچان ہے، یزیدیوں کی پہچان ہے کہ وہ پانی نہیں پلاتے، اور نواسۂ رسول کی پہچان یہ ہے کہ دشمنوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے خاندان کی رواج ہے کہ ہم دشمنوں کو بھی سیراب کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ آپ مجھے پناہ دے دیں، آپ مجھے پناہ دے دیں امام زین العابدین سے۔ امام زین العابدین نے کہا جسے اللہ نہیں پناہ دے سکتا اسے میں بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ شمر ذی الروشن بھاگنا شروع کیا، ایک دیہات میں گیا، وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ بتا دیں گے، لوگوں کو اس قدر مارا، کہا کہ کوئی نہیں بتائے گا مختار سقفی کو کہ میں ادھر چھپا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن راتوں رات مختار سقفی کے لوگ وہاں تک بھی پہنچے۔ جب اس کو پکڑ کے لایا گیا، پھر وہی کوفہ کی گلیوں میں اس کے ہاتھوں کو باندھا گیا، اس کے پیروں کو باندھا گیا۔ وہ چیختا تھا، چلاتا تھا کہ چھوڑ دو مجھے، معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ لیکن مختار سقفی نے اس قدر بدلا لیا، جب وہ چیخ چیخ کر کے زمین پر گرا تو مختار سقفی نے کہا کچھ کتے ہیں جس کو میں نے بھوکے رکھا ہے، ان کتوں کو اس پر چھوڑا جائے، ان کتوں کو اس پر چھوڑا جائے۔ پھر ان کتوں کو چھوڑا گیا۔ اللہ اکبر۔ نواسۂ رسول سے دشمنی مور لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس شمر ذی الروشن کو 2 گز زمین بھی نہیں ملی، 2 گز زمین بھی نہیں ملی، اس کو کتوں کے پیٹ میں جگہ ملی۔ اللہ اکبر۔ تو جو بھی گستاخی کرے گا نبی کے اہل بیت سے اس کا نتیجہ یہ ہونے والا ہے۔ جو بھی گستاخی کرے گا، جو بھی نبی کے اہل بیت کی شان میں بکواس کرے گا، اس کی موت اچھی ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کیا کرے۔ اہل بیت سے محبت کرنے کا نتیجہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن نفرت کرنے کا نتیجہ بہت خراب ہے۔ اللہ پر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ بلخ کی سرزمین پر قحط سالی آ گئی، تو وہاں سے لوگ ہجرت کر کے دوسرے شہر کی طرف جانے لگے۔ جب دوسرے شہر کی طرف لوگ ہجرت کر کے جانے لگے تو ایک سید زادی تھی، ایک عورت تھی، سید زادی تھی، اس کی 3 بچیاں تھیں، اس کا شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو وہ ایک شہر کی طرف گیا، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی تھی، مسجد کے سائیڈ میں گھر بنے ہوئے تھے۔ تو مسجد کا جو متولی تھا اس سے جا کر کے کہا کہ میں ایک سید زادی ہوں اور میرا شوہر کا فوت ہو گیا اور کمانے والا کوئی نہیں ہے، مدد کے واسطے آئی ہوں، میرے شہر میں قحط سالی آ گئی ہے، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، کچھ دیر رکنا چاہتی ہو، اگر رہنے کا کھانے کا انتظام ہو جائے تو۔ لیکن اس مسلمان نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ تم سید زادی ہو، یہ دعویٰ کرتی ہو تم سید زادی ہو؟ ہاں میں سید زادی ہوں۔ کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ شجرہ تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سید زادی ہو؟ میں کیسے مان لوں؟ اللہ اکبر۔ تو سید زادی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے اپنے آنسو کو پوچھا، کہا کہ میرے پاس ثبوت کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ کہاں مجھے مدد ملے گی؟ تو کسی نے بتایا اسی گاؤں میں ایک یہودی ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، لیکن سخی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ضرور کچھ عطا کرے گا۔ وہ مسلمان، وہ سید زادی خاتون اپنی 3 بچیوں کو لے کر کے اس یہودی کے پاس گئی۔ جانے کے بعد گزارش کرتی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے نبی کے خاندان سے ہوں، اگر آپ چاہیں تو میری کچھ مدد کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ تھا غیر مسلم یہودی، اس نے ایک کمرہ دیا، کہا کہ آپ جب تک رہنا چاہیے اس میں رہ سکتی ہو، اور اس نے کچھ فروٹ، کچھ کھانا لا کر کے دیا، کہا کہ یہ جو میں نے حلال طریقے سے کمائی ہے ان حلال کمائی سے میں نے خریدا، اور اس کو آپ جب تک چاہے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، آپ جب تک چاہیں استعمال کریں۔ اللہ اکبر۔ اس قدر سے انہوں نے اس سید زادی کی خدمت کی اس یہودی نے۔ اس کے بعد رات ہوئی، رات میں سویا، رات کی حالت میں وہ مسلمان خواب دیکھا جس نے اس سید زادی سے کہا تھا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں کیسے مان لوں تم سید زادی ہو؟ اللہ اکبر۔ اس مسلمان کے خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ جنتی لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں، جنتی لوگ کی صفیں لگی ہوئی ہے اور لوگ آہستہ آہستہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی اسی لائن میں گھسا اور جنت کی طرف جانے لگا، اتنے میں فرشتہ میرا ہاتھ پکڑ کر کے واپس دوسری طرف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ خواب میں ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، جا کر کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یہ جنتی لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں، اسی لائن میں بھی لگ رہا ہوں، اسی صف میں بھی لگ رہا ہوں، لیکن فرشتے مجھے نکال دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میں بھی تو مسلمان ہوں، میں بھی تو آپ سے محبت کرنے والا ہوں، میرے نبی نے خواب میں کہا تم مسلمان ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تم مسلمان ہو؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ بات ہونی تھی اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کی آنکھیں کھلی، وہ بیدار ہوا، اب پورے گاؤں میں تلاش کرنے لگا وہ سید زادی کہاں ہے، پورے گاؤں میں
تلاش کیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس یہودی کا یہاں ہے، اس یہودی کے یہاں گیا، جانے کے بعد اس یہودی سے کہنے لگا وہ سید زادی مسلمان جو تمہارے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے اس کو واپس کرو، میں اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ایک سید زادی کی خدمت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ اس کو کیا عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اس یہودی کے پاس وہ شخص گیا اور کہنے لگا کہ وہ جو سید زادی ہے میرے پاس بھیجو، میں اپنے گھر میں اسے رکھوں گا۔ اللہ اکبر، اس یہودی نے کہا اب نہیں بھیجتا، اب نہیں بھیجتا۔ کہا کہ کیوں، تم تو یہودی ہو، غیر مسلم ہو، اور ہم مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، تو میں اس کو اپنے گھر میں رکھوں گا۔ اللہ اکبر، اس یہودی نے کہا کہ سنو، کل تک بات اور تھی، میں یہودی تھا، غیر مسلم تھا، لیکن جس نبی کو خواب میں تو نے دیکھا اس نبی کو میں نے بھی دیکھا ہے، جس نبی کو تو نے خواب میں دیکھا ہے اسی نبی کو میں نے دیکھا ہے۔ جو نبی تم سے خواب میں ناراض تھے وہ نبی خواب میں مجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور مجھے کلمہ پڑھا کر کے اسلام بھی قبول کروا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی نبی کی آل سے، نبی کے خاندان میں سے کسی سید زادی سے ایک یہودی بھی محبت کرے، اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ ہم تو نبی کے سگے نواسے سے محبت کرتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے، یہ ہماری امید ہے انشاءاللہ تعالی، یہی محبت کے صدقے کل ہماری اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔